والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، ماہ رمضان، ماہ ربیع الاول شریف الحمدللہ ہم سے رخصت ہوا اور اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اور اب ماہ ربیع الثانی شروع ہو گیا جو کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری اسپیچ کے بعد ایک حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مرقات بھی پڑھوائی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ماہ ربیع الاول ہو یا دیگر ایام، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پورے سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی یاد سے اپنی محفل کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو زینت دیتے ہیں، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ محبت کی باتیں ہیں. یہ اس سردی کی رات میں دور نزدیک سے آپ حضرات، ہمارے مرد حضرات اور ہماری بہنیں اس ربیع الاول شریف، اس میلاد شریف میں حاضر ہوئے ہیں. تو یہ محبت ہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہیں اس مقدس کام کے لیے کھینچ لائی ہے. اور وہ شعر مجھے یاد آیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بلائے ہوئے لوگ ہیں اور حبیب علیہ السلام کا تذکرہ ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذکر کی بلندی کا ذمہ لے لیا ہے. کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو اب یہ ذکر کی بلندی ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کے سیاہ زلفوں کا ذکر ہے، تو کہیں چہرے والضحیٰ کی بات کی جاتی ہے، کہیں آپ کے لب و رخسار کا حسن بیان کیا جاتا ہے، کہیں آپ کے سر و خط کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید آپ کے ذکر سے مملوء ہے. اللہ جل شانہ آپ کے قدموں کی قسم اٹھاتا ہے. اس خاک کی قسم اللہ نے یاد فرمائی جو آپ علیہ السلام کے قدموں کے تلے آئی. آپ علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کی قسم اٹھائی، زلف سیاہ کی قسم اٹھائی، آپ کی عمر شریف کی قسم اٹھائی. تو ہر طرف وہ تذکرہ اللہ جل شانہ کروا رہا ہے. جب مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ ان کا ذکر کروا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. وہ کب سے بھیج رہا ہے؟ وہ کب تک بھیجتا رہے گا؟ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے. تو حبیب کے ذکر کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے کہ ان کا رب کریم ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. ہر طرف مخلوقات میں ان کا ذکر جاری ہے. کسی نے کیا خوب کہا: فرش پہ نئی چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ دھوم دھام، جدھر بھی کان لگائی تیری ہی داستان ہے. تو ہر طرف ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور زمین والے تو زمین والے، آسمان والے بھی ان کے غلام ہیں.
حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وزیرائے فی السمائی جبرائیل و میکائیل، میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ تو ان کی حکومت کا سکہ آسمانوں پہ بھی چل رہا ہے۔ وہ وزیرائے فی الارض، اور زمین پہ میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میرے بھائیو، قمری ان کے عشق میں عاشق ہے، چاند ان پہ فدا ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، تو پھر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، تو روزانہ ایک چاند صدقے میں اتارا کرتا۔ جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ تمام انبیاء پر حاضر خدمت ہوئے جبریل علیہ السلام، لیکن بہت کم مرتبہ۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں 1,84,000 مرتبہ حاضر خدمت ہوئے۔ تو کیا خوب کہا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقا کہتے ملاقات کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو سدرۃ المنتہا سے بار بار حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، محبت کرنے والے کے تو انداز ہی نرالے ہیں۔ دنیا کی محبت اور ہے، لیکن جو حضور کی محبت کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور سے محبت ہے، حضور سے متعلق جو بھی چیز ہے اس سب سے ہے محبت ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ پھولوں میں حسن ڈھونڈتے ہیں، لوگ پھولوں کو پیار کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو مدینے کے کانٹوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خار صحرائے نبی، خار کہتے ہیں کانٹے کو، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جا میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یہ دیکھیں کیسے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ محبت کیوں کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے؟ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، اس کو حسن جہاں پر بھی نظر آئے یہ اس کو پسند کرتا ہے۔ زیادہ پسند آئے تو پھر وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور زیادہ پسند آئے تو پھر وہ عشق کہلاتا ہے، وہ عشق کہلاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ حسن و رعنائی عطا فرمائی، وہ جمال عطا فرمایا کہ سارا عالم ان کا شہدا ہے، سارا عالم ان کا دیوانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے عشاق کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں کسی عاشق کی ایسی مثالیں نہیں ملیں گی کہ کس طرح لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی ذات میں حسن ہر طرح کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری سراپا کو دیکھا جائے تو ایسا حسین سراپا، ایسا حسن کمال تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں ملا تھا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ نقص کا گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسا حسن آپ کا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا اس میں صباحت تھی۔ صباحت کہتے ہیں چمک روشن کو، اور ایک حسن کی قسم ہے ملاحت جس میں نمکینی ہوتی ہے۔ تو جو صباحت والا حسن ہوتا ہے اس میں نگاہیں نہیں ٹھہرتی ہے، لیکن جس میں ملاحت ہوتی ہے وہ حسن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھنے کے بعد پھر عاشق ہو جاتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر جان تو چلی جاتی ہے مگر عشق اس سے نکلتا نہیں ہے۔
وہ محسن کاکوروی کا شعر مجھے یاد آیا کہ حسن اس سے بے خبر عشق خود حیران ہے، حسن اس سے بے خبر عشق خود حیران ہے، اجنبی صورت پہ جانے کیسے آ جاتا ہے دل۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، میں ظاہری حسن میں نے بتایا کہ آپ کا حسن ملاحت والا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، ان قافلوں والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹ بہت پسند آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کیا تم یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کے حسن شریف سے نہایت ہی مرعوب ہو گئے، اتنے مرعوب ہو گئے کہ وہ انکار نہ کر سکے کہ ہاں ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کتنی قیمت؟ ہم نے قیمت بتائی، آپ نے کہا اچھا مجھے دے دو، سودا ہو گیا۔ لیکن سنو، میں یہاں پر خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو ابھی مدینہ منورہ جا کے پھر تمہیں پیسے بھجواؤں گا۔ اب دیکھیں ایک اجنبی آدمی ہے، اجنبی کو کوئی بھی ادھار نہیں دیتا، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں ایسے دیوانے ہوئے، انہوں نے وہ اونٹ حوالے کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کے تشریف لے آیا مدینہ منورہ۔ آپ کے جانے کے بعد وہ جب ان کو کچھ ہوش آیا، اس حسن کی آب و تاب سے نکلے تو ایک نے کہا تم نے اونٹ بیچ دیا؟ وہ تو اجنبی آدمی تھا، وہ تو اس نے تو پیسے بھی نہیں دیے، اس کا تو ہم نے پتہ بھی نہیں پوچھا، وہ کہاں کا رہنے والا یہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک کہنے لگا میں تو ان کے چہرے مقدسہ کے نور کو دیکھ رہا تھا، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا ہم کیا کر دیا۔ دوسرا کہتا میں تو ان کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب گیا تھا، ان کو اللہ نے کتنا حسن دیا۔ تیسرا کہتا ارے وہ تو جب بات کرتے تھے تو سامنے والی پہاڑیاں چمکتی تھی۔ کسی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال مارا جائے، ہمیں پیسے نہ ملے، تو ایک پردہ نشین خاتون خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ نہیں خبردار، اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو میں ضامن ہوں، انا ضامنۃ لہ، میں اس کی ضمانت لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اسے جانتی ہے؟ کہا میں جانتی تو نہیں، لیکن وہ اتنا حسین ہے کہ دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ آپ کے حسن کا عالم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم بھیجا، وہ خادم ان کے لیے کھانا بھی لے کے آیا کہ تم یہاں پہ مسافر لوگ ہو اور یہ تمہارے اونٹ کی قیمت اور یہ تمہاری مہمان نوازی ہے۔ تو ایسا اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ شریف کے قبیلے کی خاتون ہے، اور ان کی ایک ہی روایت آتی ہے، ایک ہی حدیث آتی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا، آپ کے اوصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کئی صحابہ کرام کے نام آتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصاف کہلاتے ہیں کہ حضور کے اوصاف بیان کرنے والے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کا پورا شمائل پہ ایک پورا باب باندھا ہے، مختلف کتابوں میں باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک قبیلے سے گزر ہوا، تو وہاں پر چونکہ کھانا نہیں کھایا تھا تو آپ لوگوں کا ارادہ ہوا کہ یہ جو سامنے جھونپڑا نظر آ رہا ہے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی کھانا وانا تو ان سے پرچیز کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لائے تو اس خاتون کا نام ام معبد تھا۔ ان سے پوچھا کہ کھانا وغیرہ تو ان کا نہیں ہے۔ تو گھر میں ایک بکری کھڑی ہوئی تھی، نہایت کمزور، جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ عرض کی کہ جناب یہ بکری اس لیے کھڑی، وہ جانتی نہیں تھی آپ کون ہیں۔ عرض کی جناب یہ بکری اس لیے کھڑی ہے کہ اس میں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ دوسری بکریوں کے ساتھ یہ چل کے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ دوسری بکریاں تو جنگل میں چرنے کے لیے گئی ہیں، میرا شوہر لے کے گیا، مگر یہ اتنی کمزور ہے کہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نکال سکتے ہو تو نکال لیجئے۔ اب وہ بکری اتنی کمزور کہ ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، وہ بکری ابھی اس کا کسی بکرے سے ملاپ نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس بکری پہ پھیرا تو بکری نے اپنی ٹانگیں کھول دی اور دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے برتن منگوایا اور دودھ جب اس کا نکالا تو برتن پورا بھر گیا۔ بڑی حیران، سب سے پہلے گھر والوں کو پلایا، سب کو پلایا جتنے لوگ ساتھ تھے، پھر واپس اس کا دودھ نکالا، پھر برتن بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب اس کا میاں واپس آیا تو اس نے گھر میں عجیب سی چمک سی دیکھی۔ یہ حیران ہوا کہ یہ چمک کیا تھی؟ یہ آقا علیہ السلام کا حسن تھا جو اندھیریوں کو جگمگا دیا کرتا تھا۔ تو اس نے بھی گھر میں دیکھا تو دودھ رکھا ہوا، کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو کہنے کہ وہ مبارک آیا تھا، حضور کا نام اس کو نہیں پتا کہ وہ حضور کا کیا نام لینا، پوچھا اس نے، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ وہ بہت برکت والا تھا، جو بھی آیا تھا بہت برکت والا تھا۔ تو مبارک اس کو کہتے ہیں جو بہت برکت والا ہو، کہنے وہ مبارک آیا تھا، مبارک نے یہ دودھ دیا، ہمیں پرووائڈ کر دیا۔ تو اس کے میاں نے کہا ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا؟ اب جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بیان میں اس خاتون نے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ آج حدیث کا ایک اہم حصہ کہلاتا ہے۔ بڑی تفصیلی طور پہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حسن کو بیان کیا، آپ کے چلنے کے انداز کو، آپ کے بولنے کے انداز کو، مسکرانے کے انداز کو، آپ کی گردن کے خد و خال کو، آپ کے دست مبارکہ کو، بڑے اچھے الفاظ نے بیان کیے، لیکن اس میں 2 لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اجمل الناس وابہاہ من بعید واحسن الناس من قریب، کہ وہ دور سے بہت ہی حسین و جمیل تھا، بہت ہی روشن حسن والا تھا، اور قریب سے بھی بہت ہی زیادہ جمیل تھا، بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ تب اس نے اس جملے میں حضور علیہ السلام کی ظاہری باطنی خوبیوں کو بیان کر دیا۔ ہوتا ہے کہ بعض چہرے دور سے بڑے حسین نظر آتے ہیں، لیکن جب قریب آتے ہیں تو ان کی بدخلقی ظاہر ہو جاتی ہے، برے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں، بولنے میں بہت سخت ہوتے ہیں، بڑا تکلیف دہ انداز ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے حسن میں وہ کہتی ہے کہ وہ دور سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور قریب میں بھی سب سے بہترین تھے۔ اب اس نے ایک اور بھی اشارہ کر دیا، اس نے ایک اور یہ اشارہ کر دیا کہ عام طور پر لوگوں سے آپ کوئی ڈیلنگ نہ کریں تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا انسان ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، لیکن کچھ لے دے کے دیکھیں تو پھر اس کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے۔ کوئی کام خاص طور پر پیسوں کی ڈیلنگ کریں تو پھر وہ اپنا رنگ دکھا دیتا ہے۔ تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بات تو کرنے میں بھی بہت حسین و جمیل ہے، اور جب اسے ڈیلنگ کی جائے تو اس کی میں بھی بہت بہترین ہے۔ اور تیسری بات بھی کہہ دی اس نے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ آپ کے قریب تھے، تو ان قریب کے لوگوں کے لیے بھی وہ بہت حسین و جمیل ہے، اور 1400 سال گزر گئے، ان 1400 سال بعد میں آنے والوں کے لیے، قیامت میں آنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین و جمیل ہے۔ تو بڑے آپ علیہ السلام کے حسن کے تذکرے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ موازنہ کرتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا اور آقا علیہ السلام کے حسن کا۔ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ وہ زلیخا جب عاشق ہوئی تو مصر کی دیگر معمر اور دیگر خواتین نے اعتراض کیا کہ زلیخا تو غلام کے عاشق ہو گئی، تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں رہا،
زلیخا نے کہا کہ بھائی وہ ہے ہی ایسا. کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی. تو کہا اچھا میں تمہیں دکھاتی ہوں. تو مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں زلیخا نے لیمو دے دیا اور چاقو دے دیا تیز دھار. کہا کہ جب وہ اندر آئے تو تم اس لیمو کو کاٹ لینا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا، کیونکہ اس وقت ظاہری اعتبار سے آپ کے غلام کی حیثیت تھی، آپ مزار مصر میں بکے تھے. تو بہرحال جب ان کے ہاتھ میں چھری اور لیمو دے دیا تو پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اندر بلوایا. یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے تو ان کے منہ سے نکلا بخدا واللہ ما ھذا بشر. قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی بنی بشر نہیں ہے. ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے. اور عورتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اور لیکن لیمو کاٹنے کی وجہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کاٹ لی تو ان کی حسن میں ایسی گھومتی ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. آقا علیہ السلام کے عاشق کیسے تھے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کے لیے ایک دن موت کا مقرر کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو میدان میں لے آئے، کٹہرے میں لے آئے. کٹہرے میں لانے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، ابھی ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، مختلف لوگوں کو تیر تلوار وغیرہ دے دی تھے. کہا جب آرڈر ہو تو ان پہ حملہ کر دینا، ان کو قتل کر دینا. پوچھا ذرا ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیسا ہوتا؟ کہا خدا کی قسم تم یہ بات کہتے ہو، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر پہ آرام سے لیٹا ہوں کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تم اس کی بات کرتے ہو. اور انہوں نے اسی محبت کے نشے میں اپنی جان دی. کتنے یعنی صحابہ کرام ایسے ہیں جو اپنے آپ کے نام پہ اپنی گردن انہوں نے کٹوائی. تو یہ آپ کے حسن کا عالم تھا. اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا. میرے بھائی یہ حسن کے تذکرے اگر چلتے رہیں تو ہماری محفل کا وقت ختم ہو جائے گا. آقا علیہ السلام کے حسن کی رانائیاں ختم نہیں ہوتی ہے. قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تبسم یتلالو به الجدران، جب وہ مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. اذا تکلم رویا کالنور یخرج من فیہ، جب وہ کلام کرتے تھے گویا کہ نور ان کے دانتوں میں سے نکلتا تھا. وہ کیا اللہ نے ان کو بنایا تھا، آج تک تاریخ حیران ہے. اور یہ آپ کا ظاہری حسن تھا. باطنی حسن کی طرف آئیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو دیکھیے کہ ایسا اخلاق و کردار آپ کا تھا کہ تاریخ انسانی میں آپ جیسا کوئی اخلاق و کردار والا گزرا ہی نہیں. آپ علیہ السلام کو جس پہلو سے دیکھ لیجیے، اگر صبر و تحمل کے پہلو سے دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے. ایک صحابی نے آگے عرض کی، یہ تمام لوگوں کو سننے کی ہے، ہمارے بھائی اور بہنوں کے لیے. وہ آ کے کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب مجھے وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے. ایک لفظ ایک جملے کا سوال ہے اوصنی، کہہ لیجیے ایک لفظ ہے سوال کا، تو آپ بھی اس کو جواب ایک ہی لفظ میں دیتے ہیں. فرماتے ہیں لا تغضب، تو غصہ نہ کر. یہ آپ نے جواب دے دیا. پھر وہ شخص دائیں جانب آتا ہے، یہی سوال کرتا ہے اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب مجھے نصیحت کیجیے. آپ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کر. پھر وہ دائیں جانب آتا ہے، پھر آ کر یہی سوال کرتا ہے
کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ فرماتے تو غضب نہ کر. اب پھر پیچھے سے آتا ہے, پھر پیچھے سے آ کے وہی سوال کرتا ہے. آپ فرماتے تو غضب نہ کر. اب میرے بھائیو اس کا حسن دیکھیے آقا علیہ السلام کے اخلاق کا. آج ہم سے ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی بچہ, ہمارے گھر والے اگر کوئی بات ایک بار پوچھتے ہیں تو ہم جواب دے دیتے ہیں. دوسری بات وہی بات پوچھے تو ہمارا انداز تھوڑا روڈ ہو جاتا ہے, سختی آ جاتی ہے. اور جو تیسری مرتبہ پوچھے ابے بھیڑا ہو گیا کیا تم, سنتا نہیں تجھے, تیسری دفعہ بتا رہا ہوں تجھے. اور چوتھی دفعہ پوچھے شاید کو تھپڑ وپڑ لگا دے. لیکن حبیب علیہ السلام کا حسن دیکھیے, اخلاق کا حسن ہے کہ ایک شخص ہے, اس کو ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی سوال ہے, ایک ہی جواب ہے, تین طرف سے آگے پوچھا اور پریکٹیکلی عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ تو غصہ نہ کر. یہ مطلب کہ عام کامن انداز میں بھی آپ دیکھیں نہایت بیوقوفی کی بات ہے کہ تجھے کوئی بات, آپ کو کوئی بات پوچھنی تو سامنے آ کے کھڑے ہو کے پوچھ لو. یہ کیا آپ نے ڈرامہ بازی لگا رکھی ہے, کبھی ادھر آ رہے ہیں, کبھی ادھر آ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ ڈرامہ بازی کرائے گی نہیں کرائے گی. لیکن قربان جائے آقا کے اخلاق پر, کتنا پریکٹیکل تھا کہ 4 دفعہ مختلف انداز سے گھوم گھوم کے پوچھا, لیکن مزہ ہے کہ جو آپ کو غصہ آ جائے. برداشت کیسی تھی آپ کی. میرے بھائیو, آپ علیہ السلام پہ قرضہ تھا کسی یہودی کا. آپ علیہ السلام کی حیثیت دیکھیے, آپ محبوب رب العالمین ہیں, یہ نظر میں رکھیے. آپ وہ ہیں جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ وہ ہیں جن کے اشارے پہ سورج پلٹ کے واپس آ جاتا. آپ وہ ہیں کہ انگلی ہاتھ اٹھاتے تھے آسمان برسنے شروع کر دیتا. آپ وہ ہیں کہ پاؤں احد پہاڑ پہ مارتے تھے تو احد پہاڑ جو لرزنا بند ہو جایا کرتا تھا. آپ کی ذات گرامی وہ ہے. آپ مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, آپ مالک بھی ہیں, وہاں کے بادشاہ بھی ہیں. آپ کا یہ اسٹیٹس ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن ایک یہودی کا قرضہ ہے. آپ وہاں سے گزرے تو یہودی نے آپ کو پکڑ لیا اور بٹھا لیا کہ آپ میرا قرضہ ادا کریں. آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس وقت تو نہیں ہے میرے پاس مال. کہا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں یہاں پر, جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. میرے بھائیوں, ظہر کا وقت گزر گیا, آپ نے وہیں ظہر کی نماز پڑھی, اس نے آپ کو جانے نہیں دیا. عصر کا وقت ہو گیا, اس نے آپ کو جانے نہیں دیا. صحابہ کرام آ کے اس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں حضور آپ اس کے پاس بیٹھ کے آپ اس کو کہنے کا بڑا دھکا دیں, اس کو نکلنا چلیں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے بد اخلاق بنا کے نہیں بھیجا گیا, مجھے صبر کرنے والا بنا کے بھیجا گیا. میرے بھائیو, آپ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کی پہاڑیوں میں آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو عرب کا مشہور پہلوان جس کا نام رکانہ تھا, وہ پہلوان آپ کو مل گیا. آپ نے اس کو دعوت دی, تو مسلمان ہو جا. رکانہ کہتا ہے کہ میں تو طاقت کی زبان سمجھتا ہوں, جو مجھے پچھاڑ لے گا میں اس کا دین قبول کر لوں گا. اگر آپ میں طاقت ہے مجھے پچھاڑ لیجیے, مجھ سے کشتی کر لیجیے, تو میں پھر آپ کی بات مان لوں گا. حضور علیہ السلام فرمایا کہ آ جا پھر, وہ اللہ کے حبیب ہے, طاقت کا اندازہ کر لیجیے. کشتی شروع ہوئی, حضور نے اٹھایا, اس کو سر سے اٹھا کے نیچے پٹخا, اس کے اوپر بیٹھ گئے. وہ حیران, یہ کیا ہو گیا؟ کہا اچھا ایک چانس اور دے دو. پھر واپس کشتی شروع ہوئی, پھر آپ نے اٹھایا, پھر اس کو پٹخا, پھر اس کے سینے پہ سوار ہو گیا. وہ پھر حیران کہ شاید کو دھوکا ہو گیا. کہا اچھا ایک چانس اور دے دو. 3 دفعہ اس نے کشتی کی, تینوں دفعہ آپ نے اس کو اٹھا کے زمین پہ لٹایا, اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ گائے کی کھال بچھاتا تھا, اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا. 10 آدمیوں کو کہتا تھا کہ اگر طاقت ہے تو میرے پاؤں کے نیچے کھینچ کے دکھاؤ. تاریخ گواہ اس بات کی کہ وہ کھال تو پھٹ جایا کرتی تھی لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکلا کرتی تھی. اور حضور کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اتنے بڑے پہلوان کو اٹھا کے زمین پہ لٹا دیا. لیکن اخلاق کا یہ عالم ہے, اتنا مضبوط اخلاق ہے کہ ایک یہودی کے پیسے آتے ہیں
تو وہاں پر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں واقعی تیرا حق ہے روکنے کا. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, فجر کی نماز بھی حضور نے وہیں پہ پڑھی. یہودی نے جانے نہیں دیا, صحابہ کرام کو منع کر دیا کوئی سختی نہ کرے, کوئی اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں. جب آپ کے برداشت کا یہ عالم دیکھا, آپ کی کردار کی مضبوطی کو دیکھا یہودی نے, تو وہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو ایسا آپ کا اخلاق, ایسا آپ کا تحمل ہے. آپ کے سخاوت کی طرف جائیں تو آپ جیسا کسی ماں نے سخی نہیں جانا. حاتم طائی تو آپ کے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہے. حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے. میرے بھائیو, حضور علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کی سخاوت کے واقعات کسی کنجوس آدمی کے سامنے بیان کیے گئے تو اس کا دل بھی کشادہ ہو جاتا ہے, اس کے دل میں بھی سخاوت پیدا ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ غزوے کے موقع پر بہت سا مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا. اس قدر زیادہ مال آیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک پوری وادی تھی. وہ پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں. ایک شخص اسی وقت اسلام قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, آپ بھی مجھے تحفہ بھی عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں تو لے جا ساری کی ساری. وہ آدمی ان ساری بکریوں کو لے کے جاتا ہے اور اپنے قوم کو جا کے بولتا ہے, اے میری قوم والو, مسلمان ہو جاؤ, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں کیسی ہیں. تو آپ کی عطائیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اندازہ کیجیے آپ کی سخاوت کا, آپ کی شرم و حیا کا کیا عالم ہے. اللہ اکبر. حدیث شریف کے الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کانوا اشد حیا من العذراء. حضور علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے. بہت واقعات حیا کے, بہت واقعات حیا کے. ماں باپ کی عزت کیسی کی. حقیقی ماں باپ تو آپ کو بچپن ہی میں مثال آ گئے تھے, لیکن ایک مرتبہ ہمارے نوجوان نسل جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, وہ سنیں اس واقعے کو. اپنے ماں باپ کو عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے رہے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے آپ کو بڑا ہینڈسم اور سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے لیے جہنم کا ایندھن خرید رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخط الربی فی سخط الوالدین. سخط الوالدین, رب کریم کا غضب والدین کے غضب میں ہے, والد کے غضب میں ہے. والد ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو گیا. کتنے بیوقوف ہیں ہمارے بچے جو یہاں کے ماحول میں رہ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بہت عقل مند ہو گیا ہوں, بہت سمجھدار ہو گیا ہوں, میں اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تیرے ماں باپ یا تو تیرے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے ہیں. تو ان کو راضی کرے گا تو جنت کے دروازے کھول لے گا, تو ان کو ناراض کرے گا جہنم کے دروازے کھول لے گا. اور میرے بھائیوں, جو ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلت اٹھائے گا, آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا. ابھی تو اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور ہوشیار سمجھتا ہے. ایک شخص, امام غزالی نے واقعہ لکھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو وہاں پر شام کو عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر سے نکلا, اس کا منہ گدھے جیسا ہے, اور اس نے وہاں پر گدھے کی طرح ڈھینچو 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 کی آوازیں نکالی اور پھر اپنی قبر میں چلا گیا. بزرگ فرماتے میں نے لوگوں سے معلومات کی کہ یہ کیا ماجرا ہے, کون ہے یہ. بتایا کہ یہ کسی فلاں بڑھیا کا بیٹا ہے. آپ اس بڑھیا کے پاس گئے, جا کے پوچھا کہ اماں تیرا بیٹا کیا کرتا تھا. کہا اور تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن شراب پیتا تھا, نشہ کرتا تھا. اور جب میں اس کو سمجھاتی تھی تو کہتا کیا گدھے کی طرح تو بھونک رہی ہے.
جیسے ہمارے بچے آج کل کرتے ہیں، ماں باپ سے بات نہیں کرتے، ان کو پیار سے نہیں دیکھتے، حالانکہ ماں باپ کو پیار سے دیکھنا ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں یہاں کے بچے جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ایسے تعلقات رکھتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ان کو عقل دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اب وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کیا گدھے کی طرح چلا رہی ہے؟ تو مرنے کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ یہ اشر کیا کہ روزہ عصر کے بعد نکل کے گدھے کی صورت میں نکل کے وہ اس طرح ڈھنچو ڈھنچو کیا کرتا تھا۔ لیکن حضور کے ماں باپ ظاہری طور پر زندہ نہیں تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نے فتح حاصل کی، تو ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ حضور نے دیکھا تو ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر شریف جو آپ کے کاندھوں پہ ہوا کرتے تھے وہ کھولی اور زمین پہ بچھا دی اور احترام سے ان کو بٹھایا، ان کا بڑا اکرام کیا، بڑی تواضع کی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کون تھی؟ کہا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو یہ تو دودھ پلانے والی ماں ہے، اب اصل ماں کا کیا عالم ہوگا، کیا اس کا احترام ہوگا۔ تو یہ حضور کی تعلیمات آپ دیکھیے، ہمدردی، نرم دلی، کیسا حسن تھا آپ کے کردار میں۔ چڑیا کا بچہ، چڑیا کے انڈے اٹھا لیے کسی نے، چڑیاں چے چے کر رہی، تو حضور فرماتے اس کو کس نے تکلیف دی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کسی نے اس کے انڈے اٹھا لیے، کہا فوراً اس کو بلاؤ، اس کے انڈے اس کی جگہ پہ رکھو، اس چڑیا کو تکلیف دیتے ہو تم۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے، ایک شخص کا بیٹا گم ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، بہت تلاش کیا نہیں ملا، اور چند دن ہو گئے۔ تو وہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا میں نے دیکھا ہے، وہ فلاں فلاں مقام پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو یہ شخص جانے لگا اپنے بچوں کو لینے کے لیے، خوشی کے مارے، اس کو تو بہت خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو لینے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ، جب تو اپنے بچے کے پاس پہنچے تو اس کو بیٹا کہہ کے مت بلانا، اس کو اس کا نام لے کے بلا لینا۔ عرض کی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو پکارے گا تو اس میں بلا کی محبت ہوگی، بلا کا پیار ہوگا کہ تیرا گمشدہ بیٹا تجھے مل رہا ہے، اور ممکن ہے وہاں پہ کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ جب وہ تیری محبت بھری آواز سنے گا اپنے بیٹے کے لیے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، تو وہاں پر اپنے محبت کا اظہار مت کریو، تو گھر پہ لا کے اس کو بیٹا بول لیو، وہاں پہ اس کا نام لے کے پکاریو۔ یہ ایسا احساس رکھنے والے نبی ہے، ایسا آپ کا کردار ہے، اور اللہ نے آپ کو کیا معجزات عطا فرمایا، ان کا حسن دیکھیے، وہ اندازہ کیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا کیا عالم ہے۔ ویسے تو آپ سراپا معجزہ ہیں، سر تا پا، بالوں سے لے کر ناخن پا تک آپ معجزہ ہیں۔ آپ کے منہ مبارکہ دنیا میں زیارت کی جاتی ہے۔ منہ مبارکہ کا یہ عالم ہے کہ اگر دھوپ میں لایا جائے تو بادل سایہ کرنے لگ جاتا ہے۔ منہ مبارکہ کا یہ عالم ہے کہ اگر سر پہ رکھ لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی جنگ میں شکست نہیں دیتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آپ کی ٹوپی گر گئی، تو آپ نے جنگ چھوڑی اور جا کے ٹوپی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ٹوپی ڈھونڈی، سر پہ رکھی، پھر واپس آ کے لڑنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ جنگ چھوڑ کر ٹوپی ڈھونڈنے چلے گئے؟ کہا ٹوپی میں حضور کا منہ مبارکہ تھا، وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اب خالد بن ولید کون ہے؟ وہ اللہ کی تلوار ہے جس کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا۔ وہ منہ مبارکہ وہ ہیں کہ جن کو پانی میں ڈبو کے مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وہ مبارکہ وہ ہیں کہ جن میں حیات ہے۔ حضور کے حیات کے تو کیا کہنا ہے، حضور تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ تو ہے ہی زندہ، حدیث شریف موجود ہے، ان پہ موت طاری ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے، پھر سے اللہ نے ان کو حیات جاویدانہ عطا فرمائی۔ ممکن ہے آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، بعض سے ہو سکتے ہیں جنہوں نے کچھ اور باتیں سنی ہو بعض لوگوں سے، تو اس بارے میں بھی ایک حدیث میں بتا دوں کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف، یہ 4 سیاستہ کی کتابیں اور 10 کتابیں دیگر، ان میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکثر علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، فإنہ یرد علیہ، کہ وہ مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ کسی صحابہ نے پوچھا آپ بعد الموت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا موت کے بعد بھی آپ پہ پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم بعد الموت، فرمایا کہ ہاں موت کے بعد بھی پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد تو آپ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ اب صحابی کا سوال دیکھیں، یہ عقیدے کو درست کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھائے۔ وہ نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور کیسا زندہ ہوتا ہے؟ وہ یرزق، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کی حیات ہے، لیکن ان کے منہ مبارکہ، ان کے بال مبارکہ وہ بھی زندہ ہے۔ الحمدللہ یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ منہ مبارکہ میں گروتھ ہوتی رہتی ہے، اور وہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ان میں سے بالوں میں سے مزید بال بھی نکلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بالوں کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور باقاعدہ جیو ٹی وی نے ایک مرتبہ شیخ خضرجی جو یو اے ای میں ہوتے ہیں، وہ انصاری صحابہ کرام کی اولاد ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ باقاعدہ لمبے ہو گئے، بہت لمبے ہو گئے، اور ان کی شان یہ ہے منہ مبارکہ کی، جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو منہ مبارکہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن نے دکھایا، جیو چینل نے دکھایا۔ تو ان کے بال بھی معجزہ ہے، ان کے قدم شریف بھی معجزہ ہے۔ ان کی قدم شریف کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام سخت پتھروں پر جب اپنا قدم شریف رکھا کرتے تھے تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی وہ معجزہ بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ کہیں گے داؤد علیہ السلام لوہے کو بھی نرم کر دیا کرتے تھے۔ ارے لوہا تو نرم ہو سکتا ہے، آگ میں دباؤ تو نرم ہوگا نہیں ہوگا، لیکن پتھر ایسی چیز ہے کہ وہ نرم نہیں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزے سے بڑھ کر معجزہ ہے کہ لوہے نیچر ہے کہ اس کو گرم کیا جائے تو نرم ہو جائے گا، بلا شبہ وہ ان کا معجزہ ہے، لیکن حبیب کا معجزہ ہے جو نرم نہیں ہو سکتا، حضور اس کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پاؤں میں پتھر آنے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سر تپا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی کن کن اوصاف کو ذکر کیا جائے، کن کن باتوں کو ذکر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ بھی بہت حسین و جمیل ہے، وہ بھی ایسے ہیں کہ انسان ان پہ قربان ہو جائے۔ کون سا معجزہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کنکریاں آپ کے سامنے بولا کرتی تھی، کنکریاں آپ کا کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ یہودی آتا ہے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان اس وقت لے کے آؤں گا جب یہ درخت سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ آپ کی گواہی دے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا جا کے درخت کو میرا پیغام دے اور کہے وہ بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی جا کے درخت سے کہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ درخت دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، آگے پیچھے ہلتا ہے، اپنے آپ کو کھیڑتا ہے، پھر اس طرح اچھل کے چل کے آتا ہے جس طرح لنگڑا آدمی ایک ٹانگ پہ اچھل کے آتا ہے، اور آگے حضور کی خدمت میں آتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ عالم ہے ان کے معجزات کا۔ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، اکرمہ بن ابو جہل، یہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تالاب کے اس طرف جو پتھر پڑا ہوا ہے، اگر یہ آپ کی گواہی دے تو میں جان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے اس کو حکم فرمایا، اب اس معجزے میں معجزہ دیکھیے کہ پانی کی نیچر یہ ہے کہ اس کو پانی، پتھر کی نیچر یہ ہے کہ اس کو پانی پہ رکھا جاتا ہے ڈوب جاتا ہے، پتھر وہاں سے ہلتا ہے، پانی پہ تیرتا ہوا آتا ہے۔ حضور کی خدمت میں آگے کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا آپ کی نبوت کی، پھر اس کے بعد سلام پیش کر کے واپس سلام آتا۔ کیسے معجزات آپ کے بتائیں، کون سے آپ کے معجزات بتائیں؟ ہر چیز حیران کن ہے آپ کی، ہر چیز حسن سے معمور ہے، جس طرف نگاہ ڈالی ہے حسن بے مثال ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہی وہ حسن تھا جس نے صحابہ کرام کو دیوانہ کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ آپ کے عشق میں رویا کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تقریر کا آخری حصہ اور یہی ساری تقریر کا درس ہے کہ یہ جو میلاد کی محفل کرتے ہیں، حضور کی ذکر کی محفل کرتے ہیں، یہ محفلیں جاری رہنی چاہیے، اس میں خود بھی شرکت کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو لے کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ محفل آپ کی ایمان کی گارنٹی کرتی ہے۔ آپ کے بچے جب رسول اللہ کی محبت حاصل کریں گے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ میرے بھائیو حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر یہ نمازی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، آپ کا کلمہ طیبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جب تک حضور کا ادب و احترام نہیں ہے آپ کا اسلام قبول نہیں ہے، آپ کا ایمان قبول نہیں ہے، وہ حقارت اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حدیث کی تعلیمات ہے۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتے تھے مگر نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سارے دینی کام کرتے، حج کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اور جب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں تھی، تو اللہ فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، تم کہتے ہو ایمان لے آئے، نہیں تم مومن نہیں ہو، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام نام ہے ظاہری اعمال کرنے کا، نماز پڑھنا، روزے کرنا، تبلیغ میں رہنا، یہ کام کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، یہ کام کرنا، یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، قرآن پڑھنے والے بھی جہنمی ہیں، دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ قرآن یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ربا تاریل قرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام بعض لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے یقرؤون القرآن فلا یتجاوز عن تراقیہم، قرآن بہت پڑھیں گے، ہیں خوب قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوں گے، حفظ کر رہے ہوں گے، مدرسے کھولے ہوئے ہیں، ہر ایک کو قرآن کی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، درس قرآن چل رہے ہیں، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم تو نماز روزے کی بات کرتے ہیں، نہیں ہمارا تو اور کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہم تو بس دین کی بات کرتے ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں ان کی باتوں میں مت آنا، فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، فلا یتجاوز عن تراقیہم، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وَيَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اس کا بعض علماء نے یہ مطلب بتایا کہ بات بات میں حدیث بیان کریں گے۔ وَيَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيِ، وہ دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح کے تیر شکار کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو کہیں آپ یہ سمجھے کہ جناب یہ نماز پڑھنا اور یہ بڑے کیا کہتے ہیں
نمازیں پڑھنا اور قرآن پڑھنا اور اسے مدرسے چلانا، مسجدیں بنانا یہ ایمان کے دلیل نہیں، ایمان کے دلیل رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ فرمارا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، اے لوگوں تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بولو کہ ابھی تو مسلمان ہوئے ہیں، وَلَمَّا يَدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ کن سے کہا گیا؟ یہ نمازیوں سے کہا گیا ہے، یہ قرآنیوں سے کہا گیا ہے، یہ روزہ رکھنے والوں سے کہا گیا ہے، یہ حج کرنے والوں سے کہا گیا ہے۔ آج کل تو ہم نے ہر ایک کوئی سمجھ لیا نا کہ بس اللہ کا نام لے رہا ہے وہ بھی چلو جی اس کے پیچھے، تمہارا اللہ تو ہم کو کافی قرار دے گا۔ حضور کے علم پہ اعتراض کرنا، کیونکہ اعتراض وہاں پہ جہاں پہ محبت نہیں ہوتی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا غلط بھی صحیح ہے، کیا؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے حُبُّكَ الشَّيْءَ تُعْمِي وَتُسِمُّ، جب تم کسی چیز سے محبت کرے گا تو اس کی محبت تر کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو محبوب میں کبھی کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، جی اگر کسی نے محبت کر کے دیکھی تو اس کو اندازہ ہوگا۔ محبوب کا عیب بھی اچھا لگتا ہے۔ اپنا بچہ ہوتا ہے، ایک مشہور مثال ہے کہ ماں سے کہا کہ جا دنیا کے تو سب سے خوبصورت بیٹے کو یہ ریوڑیاں دے دے، تو اس کا بیٹا کالا گلوٹا تھا، لیکن اس نے سارے دنیا کے بچے بہت بچے دیکھے، لیکن آخر میں آ کے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہا سب سے خوبصورت تو یہی ہے، اس میں تو کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی محبت ہوتی ہے وہ اندھا کر دیتی ہے۔ اب شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان پاکستان کے عظیم محدثین میں سے، پرانے بزرگوں میں سے ہیں، 10ویں صدی کے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، حضور علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کے بعد آپ علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں الٹا ہاتھ۔ اب محبت کرنے والا کیا الفاظ ہے؟ تو کہا حضور کے تو دونوں ہاتھ ہی سیدھے تھے، ان کا کوئی الٹا ہاتھ ہی نہیں تھا۔ اب یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ دیکھو حضور کے علم پہ اعتراض ہو رہا ہو، حضور کی شان پہ اعتراض نہیں، وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے، ان میں تو کوئی اتنی طاقت نہیں تھی، بس ان پر وحی کی جاتی تھی، اور کیا فرق تھا ان میں؟ سمجھ جاؤ کہ دل ایمان سے خالی ہے۔ یہ صرف نمازیں اس کے پاس، روزے اس کے پاس، قرآن اس کے پاس ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا، تو یا حضور تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ جو ہے فلاں 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 جگہ پر ہے۔ تو اس پر منافقین نے، وہی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے یہ لوگ، انہوں نے پیچھے جا کے بات کی، ان کو کیا پتا کہاں ہے، یہ کیا جانے کدھر ہے، ان کو کیا غیب کا علم ہے کوئی؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد الایمان، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اب اللہ و ابی آیاتی، کہ اللہ سے اس کی آیتوں سے تم مذاق کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو، یہ میرے ساری تقریر کا آخری حصہ یہ بتا رہا ہوں کہ حضور کی محبت صحابہ کرام کیسے کرتے ہیں۔ ایک دو بات ختم کر کے پھر میں بات کو ختم، دل تو نہیں چاہتا آقا کے تذکرے کو میں رکھوں، لیکن آپ لوگوں کو ورکنگ ڈے اگلے دن آپ لوگوں کو آگے جانا کام کاج پہ بھی، تو ہوتا یہی ہے میرے ساتھ اکثر کہ لوگ آپ پہلے اتنا ٹائم لیتے ہیں، اتنی نعتیں پڑھاتے ہیں، تو بات ہی نہیں ہوتی پوری، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ شروع کریں گے ٹائم پہ ختم کریں گے، لیکن وہ ایک ایک کر کے آتے جاتے ہیں۔ 2 مجھے کہا تو شروع میں جب مصروف میں آئے تھے، میں نے کہا 2 نعتیں پڑھوائیں گے ہم، آپ کے سامنے کتنی بڑھائی انہوں نے۔ تو کیا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ کو؟ حضور کے ذکر میں مزہ آتا ہے، اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور سے کتنے محبت کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، لوگوں کا سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور میرے باپ ابوبکر کا سورج میرے گھر سے طلوع ہوتا ہے۔
گھر پہ جا کے ساری رات حضور کی محبت میں سسکیاں بہاتے رہے، سسکیاں نکالتی تھی کہ صبح ہو تو پھر آقا کی زیارت کروں گی۔ یہ عالم ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، صوبان ان کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ غمگین ہے۔ حضور فرماتے صوبان تمہیں کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں جب ہمیں آپ کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کر کے دل کی پیاس بجھا لیتے ہیں، آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ مجھے جنت کا خیال آ گیا کہ جنت میں آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے اور ہمارا درجہ غلاموں کا کہیں نیچے ہوگا، وہاں پر تو اس طرح نہیں ہو سکے کہ ہم جب چاہیں آپ کی زیارت کر لیں۔ بس اس بات سے میرا دل غمگین ہو گیا۔ ابھی محبت کے انداز دیکھیں، محبت کی باتیں دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے گا، کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود جو مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اس وقت کی بات بیان کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کفار کے نمائندہ بن کے آئے تھے، سفیر بن کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ واقعہ طویل ہے لیکن مختصر میں بتاتا ہوں۔ اس نے جو کچھ دیکھا پھر کافروں کو جا کے بتایا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مت لڑنا۔ کہا خدا کی قسم میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن جیسی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا اتنی عزت کرتے ہوئے۔ میں نے کسرا کے دربار دیکھے ہیں لیکن جیسی محبت حضور کے صحابی کرتے ہیں کسی کو میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتا ہو۔ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کہیں اپنا لعاب دہن جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں، تھنکھار نکالتے ہیں، بلغم تھوکتے ہیں، تو ان کے صحابی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تھوکتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے اپنے جسم پہ لے لیتے ہیں، اپنے جسم پہ لے کے مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اکرام دوڑ کے اپنے جسم پہ لے لیتے ہیں۔ کادوا یکون یقتتلوا، بخاری شریف کے الفاظ ہے، حضور کے وضو کا غسالہ لینے کے لیے قریب ہے کہ وہ آپس میں گتھا گتھا مجھے لڑ جائیں۔ وہ دوڑتے ہیں کہ حضور کا پانی جو ہے ہمیں مل جائے، اور پھر جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ پھینکتا ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے میرے بھائی، یہ محبت مطلوب ہے، یہ محبت خود بھی سیکھیں، اپنے اولاد کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ نے یہ محبت حضور کی اپنی اولاد میں دے دی تو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کر دی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی اولادوں کو ہیری پوٹر کا عاشق بنایا ہے، یا آپ نے اپنی اولادوں کو اسپائڈر مین کا عاشق بنایا، یا کسی کرکٹر کا بنایا، یا کسی فٹ بالر کا بنایا، یا کسی اور کا بنایا، تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنی تربیت کا حق ادا نہیں کیا، اور کل بروز قیامت آپ کی اولادیں پھنسا دیں گی۔ آپ حدیث شریف میں آتا کہ ایک شخص اس کی نیکیاں بہت ہوگی، بہت ہوں گی، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا، لیکن اس کو جنت میں جب جا رہا ہوگا تو اس کے اولادیں آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کریں گے، اے رب ہمارا باپ خود تو نیکیاں کرتا تھا مگر ہمیں نیکیوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو سکھاتے ہیں، لیکن میں نے ابھی روحانی علاج کرتا ہوں میں، اور میں نے ایک دفعہ نہیں ڈھیروں مرتبہ یہ دیکھا جب ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کے بچوں کو یہ وظیفہ پڑھاؤ، نہیں اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، ہم پڑھ لیں اس کی جگہ پہ۔ ارے میرے بھائی اس کو اللہ کو یاد کرنے تو، تمہاری جتنی جھوٹی محبت ہے کہ تم اس کو اللہ کا ذکر نہیں کر دیتے، تم چاہتے ہو کہ وہ ذکر یہ نہ کرے ہم ہی کر لیں، نہیں وہ مانے گا نہیں، تو تم نے کیسا اس کو مسلمان بنایا کہ اللہ کے ذکر کرنے پر راضی نہیں ہوگا وہ؟ تو اپنے آپ کو غور کرو۔ تو یہ وہی ماں باپ خدا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کہ اپنی نیکی کو جو ہے جنت کا حکم ہے، لیکن اولاد آ کے دامن پکڑ لیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے پھر وہ باپ جو ہے ان اپنی اولادوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، یہ بھی چلے جائیں گے وہ، لیکن اس کو بھی لے جائیں گے۔ تو میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو محبت رسول سکھائیں۔
اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو حضور کے ذکر کا ٹائم مقرر کریں اور ایسی محفلوں میں شریک ہوا کریں، گھروں کو ارینج کریں. یہ آپ نے سکھا دیا تو پھر سمجھ لو آپ نے کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. آمین.